حاضرین، اس دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے عظیم ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ لیکن اس دنیا کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے کی ہے کہ یہاں انسان کو شکر گزاری اور ناشکری کے حالات کے درمیان رہنا پڑتا ہے۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی انسان کو مستقل طور سے ایسے حالات میسر آ جائیں جن حالات میں رہ کر وہ اللہ کا شاکر بندہ بن کر زندگی گزار سکے۔ اس دنیا میں حقیقی معنوں میں شکر گزاری اور گریٹفل ٹو گاڈ ہونا صرف اور صرف اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو ناشکری کے اسباب میں بھی شکر گزاری کی کیفیت کو ڈیولپ کر لے، جو ناشکری کے حالات میں بھی اپنے لیے شکر گزاری کے جذبات کو پالے۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اس دنیا میں حقیقی معنوں میں خدا کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اور جب تمہارے رب نے تم سے یہ کہہ دیا کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے، اللہ کی شکر گزاری کرو گے، تم گریٹفل بن کر رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، اپنی بلیسنگز کو بڑھائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شکر گزاری کے اوپر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، اور ناشکری کے اوپر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نعمتوں کو گھٹائے گا، بلکہ ناشکری کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری قطعی مطلوب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کے اوپر، اپنے چاروں طرف کائنات کے اوپر، یونیورس کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے، ریفلیکشن کرے، تو وہ یہ پائے گا کہ اس کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کا ناشکر گزار بن جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں تو ہم ناشکری کے جذبات میں اور ناشکری کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت میں نعمت کو بڑھانے سے مراد یہ ہے، مفسرین نے بتایا ہے کہ جب اس دنیا میں خدا کا بندہ خدا کی شکر گزاری کے ساتھ رہے گا تو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو انلیمیٹڈ بلیسنگز دے گا۔ اس دنیا کی نعمت تو معمولی نعمت ہے، اور اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو آپ کو بن مانگے ہی چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اصل معاملہ اور اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو گریٹفل بن کر رہے، اس دنیا میں جو شکر گزاری کرے، اسے ہی دراصل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تحفہ دیا جائے گا۔ دیکھیے نعمت کیا ہے؟ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمت اور بلیسنگز دراصل احساس لذت ہے، یعنی سینس آف ٹیسٹ۔ اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی ٹیسٹ اور لذت نہ ملے تو پھر آپ کے لیے وہ چیز بیکار بن جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ چیز دوسرے کے لیے بہت بڑی ہو، لیکن آپ کے لیے وہ بیکار بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہیں، مثلا درخت، چٹان، تو ان کو ذائقہ نہیں ہے، ان کو ٹیسٹ نہیں ہے، ان کو لذت کا احساس نہیں ہے۔ انسان ہی دراصل ایسی مخلوق ہے، ایسا کریچر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احساس لذت دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں میل گوٹ، یعنی جسے خصی کہتے ہیں، اس کو میں کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ روٹی ہم لوگوں کے لیے پسندیدہ غذا ہے، لیکن جب اس کو روٹی بڑھایا تو اس نے روٹی کو اسمیل کیا، سونگھا، اور پھر ایسا لگا کہ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کر کر چھوڑ دیا۔ اس وقت اس بات کا تجربہ ہوا کہ لذت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کی لذت کا احساس نہ ہو تو وہ اس کو
بغیر چکھے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اکثر جانوروں کا معاملہ ایسے ہی ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین احساس لذت دیا ہے۔ دراصل اسی احساس لذت کے اعتراف کا خدائی نام شکر گزاری ہے۔ جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلی آیت آپ کو کیا ملتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی آیت ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام شکر گزاری رب العالمین کے لیے ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو جملہ ہے یہ ایبسولوٹ فارم میں ہے، یعنی اس میں انڈر بریکٹ کوئی بات نہیں ہے کہ جب شکر گزاری کے اسباب اور ریزنز اور فیکٹرز مہیا ہوں گے تو تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، اور جب وہ فیکٹرز اور ریزنز تمہارے پاس نہ ہو تو تم ناشکری کرو۔ نہیں، بلکہ ایبسولوٹ فارم میں مومنین کی جو دعا بتائی گئی ہے، مومنین کا جو کلمہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ مومنین خدا کا شکر گزار بنا رہتا ہر حال میں۔ غور کیجئے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آدمی نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے آپ کو پازیٹیو بنائے رکھے، جب آدمی ناشکری کے حالات میں بھی اپنے آپ کو شکر گزار بنائے رکھے، کیونکہ اس دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر طرف پازیٹیو سچویشن ہو، گھر سے لے کے باہر تک۔ گھر میں بھی بے آرامی ہے، گھر سے باہر بھی بے آرامی ہے، بار بار آدمی کو ڈیفیکلٹ سچویشنز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ سکھاتا ہے کہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ غور کیجئے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ کو دراصل اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق کے طور پر بنایا ہے، اور جنت میں اسی کو داخلہ ملے گا جو کامل معنوں میں شکر گزاری کا اظہار کرے، جو کامل معنوں میں اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا ثبوت دے دے کہ خدایا میں حقیقی معنوں میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کیونکہ اگر اس طرح کے ناشکرے کل جنت کی دنیا میں بھی بس جائیں تو پھر وہاں کی بھی زندگی کیا ہے؟ وہ اجیرن بن کر رہ جائے گی۔ پھر آدمی یہ سوچنے لگے گا کہ خدایا اگر جنت اسی کا نام ہے جہاں ہمارے چاروں طرف نگیٹو لوگ موجود ہوں، جہاں ہمارے چاروں طرف ناشکرے لوگ موجود ہوں، تو پھر اس سے اچھا تو یہی تھا کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اتنی تیاری کرنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہ ریزن ہے، سب سے پہلا ریزن کہ ایک انسان کو شکر گزار بن کر رہنا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے وجود کے اوپر اور کائنات کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس دنیا کی تمام قیمتی چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ آلریڈی ملی ہوئی ہیں۔ اس دنیا کی تمام قیمتی چیزیں، وہ چیزیں جنہیں آپ پرائس لیس کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو بالکل بے قیمت ملی ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں شکر گزار نہ بننے کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں بچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ آپ آکسیجن کو انہیل کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ریسپریٹری سسٹم میں کوئی بیماری نہ ہو، وہ آپ کو بالکل فری آف کاسٹ مہیا ہے۔ آپ کے باڈی کے اندر 2 لنگس موجود ہیں جو آپ کو آکسیجن کے اندر لینے اور باہر چھوڑنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ ایسی حالت میں اگر آدمی شکر گزاری نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ان پرائس لیس چیزوں کی جو قیمت ہے وہ دراصل شکر گزاری ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا آپ اپنے وجود کی کوئی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے باڈی کے اندر جو آنکھیں ہیں، کیا آپ ان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے انلیمیٹڈ سورس آف آکسیجن دے رکھا ہے، کیا آپ ان کی قیمت ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کی قیمت صرف یہ مانگ رہا ہے کہ تم حقیقی معنوں میں شعوری طور پر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اس دنیا میں شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ، حقیقی معنوں میں شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں غاصب ہے اور لٹیرا ہے، اور لٹیرا کے لیے انعام نہیں بلکہ اللہ کی عدالت میں سزا ہے اور عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم شکر گزار کیسے بنیں؟ ہم شکر گزاری کے اسباب کو دریافت کر کے بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، تھنکنگ کریں، ہم شکر گزاری کے اسباب کو ڈھونڈیں۔
میں آپ کو آپ کے وجود کے اندر لے کے چلتا ہوں چند موٹے موٹے اور سادہ مثالوں کے ذریعے. آپ اپنے وجود پر غور کیجئے. آپ کا وجود جو ہے چھوٹے چھوٹے کوشکاؤں اور سیل سے بنا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوجوان انسان کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. 100 ٹریلین سیلز 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیل ہے ان کا سائز انتہائی مائکرو ہے. یعنی وہ سائز وہ ہے جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. غور کیجئے, اگر سیل کا سائز اینٹے کے برابر ہوتا تو آپ کے جسم اور آپ کے ہائٹ کا کیا حال ہوتا, انسان کے ہائٹ کا کیا معاملہ ہوتا. اگر ایک انسان کا سیل تھوڑا چھوٹا ہوتا, ایک انسان کا سیل اینٹے جیسا ہو جاتا جس سے آپ بلڈنگ بناتے ہیں, تو آپ کے باڈی کا کیا حال ہوتا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے باڈی کا کیا انجام ہوتا. بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کے باڈی کے اندر 200 الگ الگ طرح کی سیلز ہیں. اور یہ سیل کیا ہیں؟ یہ سیل سب ایک ہی طرح کے ہیں, لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ہر ایک سیل الگ الگ کام انجام دیتا ہے اور مستقل طور پر وہ کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے باڈی کے اندر آپ کا سیل یعنی خلیہ یعنی کوشیکا اپنا کام انجام دے رہا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ کیا آپ نے ان سیلز کو یہ کہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, تم اپنے کام کو انجام دیتے رہو؟ آپ نے ایسا نہیں کہا ہے, لیکن سیلز یہ کام انجام دے رہے ہیں. تھوڑا اور غور کیجئے. آپ کا یہ جو مسل ہے جس کو آپ مسلز کہتے ہیں, اس کے سیل کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا سائز تھوڑا لمبا جیسا ہوتا ہے, ایلونگیٹڈ. یہ کیوں ایسا ہے؟ جب آپ موومنٹ کرتے ہیں یعنی جب آپ حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سیل بھی حرکت میں آتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا مسل سیلز لمبا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں. آپ اپنے باڈی کو پھیلاتے ہیں, اسٹریچ کرتے ہیں, چلاتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کا سیل ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے. اسی طرح آپ کے خون کے اندر جو سیل ہے اس کا جو سائز اور شیپ بتایا گیا ہے وہ گلوبیولر بتایا گیا یعنی گول. اور یہ اس کا سائز اور شیپ ہے کہ وہ آکسیجن کو لیتا ہے اور آپ کی پوری باڈی میں پورے جسم میں گھومتا رہتا آسانی کے ساتھ. اسی طرح یہ جو آپ کا چمڑا ہے, اسکن جسے آپ اسکن کہتے ہیں, چمڑا, اس کا جو سیل ہے آپس میں اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی باہر سے مائکروبس چھوٹے چھوٹے آرگینزم جنہیں آپ کیڑا مکوڑا کہتے ہیں وہ آپ کے باڈی کے اندر نہ داخل ہو پائے. یہ آپ کے باڈی سے آپ کے جسم کے اندر جو حیرت انگیز نظام ہے اس کی چند مثالیں ہیں. آپ غور کیجئے کہ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو گیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ان پلانڈ ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں؟ ایک ایگزامپل لیجئے, آپ کمپیوٹر کے بارے میں سوچئے, آپ کارز کے بارے میں سوچئے. ان کو چند انجینئرز نے بنایا ہے, چند سائنٹسٹ نے بنایا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کی پلاننگ کی, پورے سسٹم کو اکٹھا کیا, اس کے چلنے کا پورے رول اور ریگولیشنز باضابطہ سیٹ کیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک ڈیزائن بنا, پلاننگ تیار ہوئی, اس کے پورے سسٹم کو آرگنائز کیا گیا. یعنی اس کمپیوٹر اور اس کار کے پیچھے ایک ذہانت اور انٹیلیجنس ہے. آپ غور کیجئے کہ آپ کا باڈی لگاتار فنکشن کر رہا ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی بھی ذہانت اور کوئی بھی مائنڈ نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ ہے جس کے پاس عظیم ذہانت ہے, سپر انٹیلیجنس ہے, جس کی بنیاد پر اس نے آپ کے وجود کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزوں کو لے کر سمندر میں تیرتی ہیں, اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی, اور اس نے زمین میں بہت سارے کام والے جاندار پھیلا دیے, اور ہواؤں اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں. عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں, عقل والوں کے لیے اس میں خدائی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دی ہیں کہ مومنین بلیورز ان چیزوں پر غور کرے کہ کیا یہ یوں ہی ہو رہا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق, صبح و شام کا الٹنا اور پلٹنا, آسمان سے بارش کا ہونا, پھر مردہ اور انفرٹائل زمین کا فرٹائل ہو جانا,
اور پھر اسی طرح بے شمار مخلوقات کا ہونا، اور پھر ان مخلوقات کو آپ کے قابو میں کر دینا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر رکھ دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں یوں ہی ہیں، اس پر غور کیجئے تو آپ چیخ اٹھیے گا کہ بلا شبہ یہ خدا ہے جس نے ہمارے لیے یہ تمام چیزیں مہیا کر رکھی ہیں، اویلیبل کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان مسلسل ان چیزوں پر غور و فکر کرے۔ اسی کے تحت میں نے آپ کو چند چیزیں غور کروائی۔ تھوڑا اور غور کیجئے کہ یہ جو سیلز یہ کام کرتے ہیں، کیا یوں ہی کام کرتے ہیں جیسے آپ کے گھروں کے اندر ایک سوئچ بورڈ ہوتا ہے، آپ وہاں ایک بٹن کو پش کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، پھر لائٹ، بلب اور دوسری چیزیں جو اس سے کنیکٹڈ ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ آپ کے جسم کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے۔ آپ کے جسم میں ٹریلینز آف نرو ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جڑ کر آپ کے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام کو، جس کو سائنس کی زبان میں اسٹیمولس کہتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ تب جا کر یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی موو کرتا ہے یا کوئی عمل اس میں انجام پاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا آپ نے کبھی اپنے کان کو کہا ہے کہ تم تھوڑا سننے کا کام کرو؟ کیا آپ اپنے اسٹومک کو کہا ہے کہ تم ہاضمہ اور ڈائجیشن کا کام کرو؟ کیا آپ اپنے مسلز کو یہ کہا کہ تم موومنٹس کو جاری رکھو؟ کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی کہا ہے کہ ہمارے سیلز اور ٹشو اور خلیوں کو کتنے انرجی کی ضرورت ہے؟ یہ سوالات آپ کو بڑے حیرت انگیز معلوم ہوتے ہوں گے، بڑے عجیب بھی معلوم ہوتے ہوں گے، لیکن غور کیجئے کہ آپ اپنی دنیا میں کوئی بھی کام اس طرح کے سوالوں کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسٹاف کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے اسسٹنٹ کو کوئی نہ کوئی آرڈر دیتے ہیں، اس آرڈر کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دکان کا شٹر اوپر کر دے اور شٹر کو نیچے کر دے، اور آپ کے دکان میں کھڑے ہو کر یا آپ کے آفیسز میں کھڑے ہو کر یا آپ کے گھروں میں جا کر وہ آپ کا کوئی ہیلپ اور سپورٹ کرے۔ لیکن آپ کے باڈی کے اندر ٹریلینز آف سیلز ہیں، آپ کے باڈی کے اندر ٹریلینز آف ٹیشوز ہیں، لیکن آپ نے ان کو کوئی بھی حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ تمام سیلز اور تمام ٹیشوز فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں، بالکل نہیں رکتے ہیں، اور آپ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جو آپ کے باڈی کے ذریعہ انجام پاتا ہے، اس کا پیغام پہلے آپ کے دماغ میں پہنچتا ہے، دماغ اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر دماغ اس کا پیغام آپ کے نرو کے ذریعہ آپ کے اس مطلوب جسم کے حصے کو بھیج دیتا ہے۔ تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ چھونے کے بعد محسوس کر لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کو پیرالیسس کا اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے ٹچ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ نرو اب باضابطہ فنکشن کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ چھوتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی آپ کے ٹشو، آپ کے سیلز نے کچھ کام کیا ہے، اور کام مسلسل وہ کر رہے ہیں۔ تب جا کر یہ ممکن ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میری باتیں آپ کے کانوں کے پردے پر پڑ رہی ہیں، وہاں سے وہ آپ کے دماغ میں پہنچا، پھر دماغ نے کہا کہ اس کو سن لو، پھر آپ سن رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ کتنا پیچیدہ نظام ہے، لیکن سیکنڈ سے بھی ہزارواں بلکہ اس سے بھی کہیں کم حصے کا وقت لگتا ہے، اور آپ یہ سب کچھ سارے اعمال کو انجام دے دیتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ شکر کے جذبات سے بھر جائیں گے۔ آپ کا سینہ احسان خداوندی سے بھر جائے گا۔ آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ خدایا تو کتنا عظیم ہے کہ بن مانگے تو نے میرا وجود دیا، بن مانگے تو نے یہ تمام لائف سپورٹنگ سسٹم کو میرے لیے جاری کر دیا۔ خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں، خدایا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے، اور ان تمام چیزوں پر میں صبر کر لیتا ہوں جو تو نے مجھے نہیں دیا ہے۔ خدایا تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میرے لیے ناشکری کے اسباب ہی مہیا نہیں ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مومن کے اندر موجود ہو۔ ہم میں سے ہر انسان کے اندر یہ احساس مطلوب ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو دراصل جنت کی قیمت ہے۔ جو بندہ مومن ان احساس کا ثبوت دے دے شعوری طور پر، یعنی وہ لپ سروس نہ ہو کہ وہ ملنے جلنے کے موقع پر الحمدللہ کہہ دے، ماشاء اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے، نہیں،
وہ صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ الحمدللہ ہو جس کے ساتھ اس کے پورے وجود کا ایک ایک حصہ شامل ہو، وہ سبحان اللہ ہو جس کے ساتھ اس کا پورا وجود شامل ہو گیا ہو۔ اللہ کو دراصل ایسے ہی الحمدللہ، ایسے ہی سبحان اللہ مطلوب ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ دیکھیں، علم نفسیات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ہر چیز کا ایک فائل بنا ہوتا ہے، مثلا محبت کا فائل، نفرت کا فائل، اسی طرح انتقام کا فائل۔ جتنے بھی جذبات ہیں اس کے ہمارے دماغ میں فائلز بنے ہوئے ہیں۔ جو جذبات اور جن ایکسپیرینسز کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو پھر ہمارا دماغ اس سے ٹریگر ہوتا ہے اور پھر وہ فائل کھل جاتا ہے، اور جیسا احساس آپ پیدا کرتے ہیں وہ احساس اسی فائل میں جا کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ اگر اس پر غور کریں تو یہ معاملہ شکر کے جذبات کے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کی شکر گزاری کرنے لگیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک گلاس پانی پہنچا، آپ اس پانی کو دیکھتے ہیں اور غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو مناسب ریشیو میں نہیں ملایا ہوتا، مناسب ماترا میں نہیں ملایا ہوتا تو ہمیں یہ پانی نہیں ملتا۔ خدایا ہم ایک قطرہ پانی کو بھی پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن خدایا تو نے ہمیں پانی دے دیا، خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ایک ایک چیزوں کو لے کر شکر گزاری کریں گے تو پھر آپ کا وہ فائل کھلے گا جس فائل میں آپ کے شکر گزاری کے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت سے جب سے آپ کو شعور پیدا ہوا ہے وہ پورا فائل کھلے گا اور آپ شکر کے جذبات سے بھر جائیں گے۔ اور اس طرح چھوٹی شکر گزاری کا موقع بھی، چھوٹی شکر گزاری اور چھوٹا موقع بھی آپ کے اندر بڑی بڑی شکر گزاری کے جذبات پیدا کر دیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزیں اور تمام قیمتی چیزیں، بے شمار چیزیں اور تمام قیمتی چیزیں بالکل فری آف کاسٹ اویلیبل کرا رکھا ہے۔ ان چیزوں کی قیمت صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں، ہم اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ اور اس معاملے میں ہمیں دو چیزوں سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے اور شیطان سے۔ شیطان نے اللہ کو یہ وعدہ کیا ہے، چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ خدا کا کھلا چیلنج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقل شیطان سے جھگڑے کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم شعوری طور پر کانشیس لیول پر زندگی نہ گزارے تو شیطان ہمیں اچک لے گا۔ شیطان ایک جن تھا، شیطان کے اندر ناشکری کیسے پیدا ہو؟ صرف ایک موقع سے، جب اس کو سجدے کے لیے کہا گیا اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں تو نار سے بنا ہوں، بھلا میں آدم کے آگے کیسے سرنڈر کر دوں؟ آدم تو مٹی سے بنے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کو، جسے آپ ابلیس کہتے ہیں، تمام قسم کی فیسلٹیز اویلیبل تھے، اللہ نے اس کو وجود دیا، اللہ نے اس کو طاقت دی، انسانوں سے زیادہ طاقت دی، اللہ نے اس کو کچھ ایکسٹرا پاورز دے دی۔ ان تمام چیزوں کے رہنے پر بھی اس نے کیا کیا؟ صرف ایک موقع کو استعمال کر کے خدا کی ناشکری کر دی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ خدا کی دنیا سے وہ مردود کر دیا گیا۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کے اوپر بھی اسی طرح ورک کرتا ہے، وہ شکایتی مزاج پیدا کرتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ صرف ایک شکایت کے موقع کو، ایک کمپلین کے موقع کو انسان جنرلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف ایک نگیٹو سچویشن کو پوری کی پوری طرح نگیٹو بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی نگاہوں سے پازیٹیو صورتحال اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس کے پاس نعمتوں کے روپ میں موجود ہیں ان سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور پورے معنوں میں وہ خدا کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ان حالت میں پا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو خدا کا شکر گزار بندہ بنانے کا پروسیس اور عمل شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں دیندار بنائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔